السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاک بھارت جارحیت کے پس منظر میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز یوز ہوئی ہیں اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو نظر انداز ہو گئے ہیں، میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مئی میں جو جنگ ہوئی وہ جو فضائی جنگ تھی وہ دنیا کی سب سے بڑی بی وی آر ورسز بی وی آر جنگ کہلائی جا رہی ہے۔ بی وی آر سے مراد بیونڈ ویژول رینج میزلس، یعنی جو انسانی آنکھ سے بھی دور سے فائر ہو جاتے ہیں، اور آج کل ان کی رینج 100 کلومیٹرز پلس ہے۔ یہ کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں میں آئندہ ویڈیوز میں بتاؤں گا، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کنٹرولڈ فائٹ تھی، یعنی اس کو فائٹر کنٹرولرز دونوں سائڈ سے کنٹرول کر رہے تھے، یعنی ایئر ڈیفینس کنٹرولرز اپنے C2 سینٹرز میں بیٹھ کے ریڈار کی مدد سے اور ریڈیو ٹیلی فون کی مدد سے پائلٹس کو گائیڈ کر رہے تھے اور انسٹرکٹ کر رہے تھے کہ کیا کب ڈیفینسو اور اوفینسو ایکشنز لینے ہیں۔ یہ مطلب یہ لے میں اس کے لیے سمجھا رہا ہوں، وہ تو بہت ایک پورا ایک پروفیشنل ہے، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ایئر فورس میں جو کمبیٹ ہے اس میں فائٹر پائلٹس کے علاوہ فائٹر کنٹرولرز بھی ہوتے ہیں، باقی سپورٹ برانچز ہوتی ہیں۔ مطلب یہ اور اس کی بہت امپیکٹ تھا، ڈیسائسو پوائنٹ تھا جنگ کا، یہ جو اسکل ہے اس کو اصل میں ڈسکس بہت کم کیا گیا ہے، اس کو میں آئندہ ویڈیو میں اور ایکسپلین کروں گا، ابھی میں ایک انٹروڈکٹری ٹائپ میں بات کر رہا ہوں۔ اور آج کل جنگ میں ایئر فورس کا جو رول ہے وہ پیوٹل ہے، جس کی ایئر فورس جیت جاتی ہے عموماً وہ جنگ بھی جیت جاتا ہے، بیکاز جو ایئر سے جو چیز ڈراپ ہو رہی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وجہ سے انڈین آرمی اور انڈین نیوی اور ایئر فورس بھی، جو کہ اپنے ملک کا بہت بجٹ کھاتے ہیں اور پاکستان سے بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اثاثے بھی بہت زیادہ ہیں اور جدید ویپنس ہیں، یعنی فرانس کے، رشیا کے، امریکن سسٹم سب چیزیں جدید چیزیں یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ایئر سیکورٹی حاصل ہو گئی تھی۔ انڈین نیوی جو اتنی اسٹرانگ ہے، اپنے آپ کو بلیو واٹر نیوی کہتی ہے، اس کی ہمت نہیں ہوئی اس کو، کیونکہ نہ صرف پاکستان نیوی کا ڈر تھا، باقی پاکستان ایئر فورس کا بھی ڈر تھا کہ اس کو وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمندروں میں ان کے جہاز تباہ ہوں اور وہ ایک انڈیا کی ہزیمت میں مزید ایک اضافہ ہو۔ اب انڈیا نے سوچنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، کیا وہ اپنی بیزتی کا بدلہ لینا کے لیے بے قرار ہے، انتقام کی آگ میں چل رہا ہے، یا چپ کر کے بیٹھ جائے۔ لیکن یہ موجودہ حکومت ہے، یہ اپنی پولیٹیکل گینز چاہتی ہے، جس میں ان کو پولیٹیکل گین ہوں گے بھارتی گورنمنٹ کو، وہ ادھر جائیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کئی ارب سے زیادہ دونوں ملکوں کی آبادی بن جاتی ہے، اس کا کیا ہوگا۔ وہ نیوکلیر وار کے تحت دہانے بھی لا سکتے ہیں اس خطے کو۔ بحیثیت پاکستانی ہم امن پسند ہیں، اور ہم نے 2019 میں بھی اور اس میں بھی جنگ کو ٹالا ہے انسانیت کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ سے گھبراتے ہیں، یہ ہمیں نیوکلیر جنگ سے ڈر ہے۔ اگر نیوکلیر جنگ بھی ہوتی ہے تو 100 ہم کیا ہوں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کا کیا بنے گا انڈینس کا، یہ سوچا انہوں نے، یہ کہاں جائیں گے، یہ کیا دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرے تیسرے جنم میں بچھو، چھپکلی، چمگادڑ، بندر، سانپ وغیرہ بن جائیں گے، لیکن نیوکلیر جنگ میں موجودگی میں ایک ساتھ ہی ساتوں جنم بھی ان کو دادو ختم ہو جاتے ہیں، ایک نیوکلیر جنگ میں وہ ساتوں کے ساتھ اس پہ وہ نہیں ہوتی، پھر آپشن ختم ہو جاتی ہے بچھو مچھر بننے کی آپشن بھی۔ تو سوچ سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لحاظ سے تیار ہیں اور ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کورونا بھی دیکھ چکے ہیں، ہمیں اور چیزوں سے ڈر ہوتا ہے لیکن موت سے نہیں کم سے کم ڈرتے، یہ مودی صاحب کو ہو جانا چاہیے۔